الانبیاء سورہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا سوال کرے سوال کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم. یہ سیدھی کر لیں بیٹی سیدھی کر لیں. حضرات محترم کبھی کبھی مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان اللہ کی توحید کے موضوع پہ، شرک کے موضوع پہ، رسالت کے موضوع پہ، آخرت کے موضوع پہ بحث ہو جاتی تھی تو مسلمان غصے میں آ کے مشرکوں کو جہنم کی دھمکی دیتے تھے کہ مشرکوں تم اپنے شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. تو اس دھمکی سے مشرکوں کو غصہ چڑھتا تھا. وہ غصے کی وجہ سے مشرک اور مخالفت میں دشمنی میں پکے ہوتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی احسن، محبوب کہہ دو واسطے میرے بندوں کے کہ جب یہ کوئی بات کریں اچھے طریقے سے کریں. یعنی جب مشرکوں کو میری توحید کی دعوت دیں نا میرے بندے تو اچھے الفاظ کے ساتھ دیں، سخت الفاظ کے ساتھ نہ دیں. تو اگر میری توحید کی دعوت سخت الفاظ کے ساتھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے نا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے ان کے درمیان آپس میں کیا کرائے گا؟ لڑائی کرا دے گا، جنگ کرا دے گا. تو شیطان جو ہے یہ ہر وقت گھات میں ہے، انتظار ہے، اسے منتظر ہے یہ اس بات کا کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ملے اور یہ پھر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرائے. تو فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان جو ہے نا یہ انسان کا واضح کھلم کھلا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان اس سے بڑا انسان کا کوئی دشمن ہے ہی کیا؟ بڑا شیطان انسان کا دشمن ہے. اور یہ ایسا دشمن ہے کہ نظر بھی نہیں آتا. ایک دشمن ہے نظر آتا ہے، پتہ ہے، سامنے آتا ہے، تو یہ نظر بھی نہیں آتا، یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے. کسی شخص نے کسی اللہ والے سے کی کہ حضرت صاحب یہ ہمارا دشمن ہے شیطان، تو ہم اسے نہیں دیکھتے، یہ ہمیں دیکھتا ہے، اس سے ہم کیسے بچیں؟ تو اللہ والے نے فرمایا تم ایسے ہی کرو، جو اس کو دیکھتے نا شیطان کو، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ.
تو وہ خود ہی تمہیں شیطان کے وسوسوں سے شر سے بچا دے. مطلب کیا کہ اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھتا. تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے تمہاری آپ ہی خود ہی شیطان کے شر سے حملوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو یہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، بڑے بڑوں پہ بھی حملہ کرتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ ولیوں پہ جس نے بڑے حملے کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ولی اللہ والے اللہ پاک نے ان کو بچایا ان کے حملوں سے. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں اس کے حملوں کے گھر میں آ جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ایک مرتبہ اپنے اوپر ایک روشنی کو دیکھا، روشنی، اس روشنی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اب تو اتنی عبادت نہ کیا کر، میں تجھ سے راضی ہوں. روشنی میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے پیارے تھے. تو میں نے سوچا یہ بات تو اللہ پاک نے نبیوں کو نہیں کہی کہ میری اتنی بات نہ کرو، تو یہ تو شیطان ہے. تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس روشنی میں سے پھر آواز آئی کہ عبد القادر میں نے تجھ پہ حملہ کیا تھا، میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن تو بچ گیا اور تو اپنے علم کی وجہ سے بچا ہے. اب یہ دوسرا حملہ کیا، پہلے حملہ کیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، بس تجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیرا رب ہوں. تو دوسرا حملہ کیا کہ تو نے تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. میں نہیں ہوئے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بلکہ مجھ کو کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا. تو اللہ ہی بچاتا ہے میرے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، تو کون بچاتا ہے؟ اللہ ہی بچاتا ہے. نہیں مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں بڑی 11ویں دے کے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی چھوٹی 11ویں دے کے یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہم کو خود ہی بچا لے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کس نے بچایا ہے؟ قادر جیلانی عقیدہ ہے کہ مجھ کو اللہ نے بچایا، کسی نے بچایا، علم نے نہیں بچایا، میں خود نہیں بچا، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا تیرے شر سے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی. یہ مسجدوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دے. کبھی کہتے ہیں امداد کن تردین دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. یہ مانگا جا رہا ہے شیخ عبد القادر. اور کبھی کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر قادر کا بندہ اور قادر بھی ہے. قادر کون ہے؟ اللہ کے علاوہ وہ ہے قادر؟ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر. اللہ کے علاوہ کوئی قدیر نہیں، کوئی قادر نہیں. ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں. یہ کہتے ہیں ساڈا عبد القادر، استغفر اللہ کہو سارے، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں. خدا دی گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں. جنت میں جانا بھی نہیں ہے، اپنے منہ میں سے اللہ کے جواب کروانا ہے کہ جنت کی ہمیں لوڑ ہے. خدا دی گلی ہمیں کافی ہے. وہی ہے. تو امریکہ نے کیا کیا ہے؟ خدا دی گلی بابا مار مار کے وہ ساری کیا کر دی ہیں؟ تباہ کر دی ہے. جنت جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جنت ساری برباد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنے گھر کو نہیں بچا سکے تو لوگ اوروں کیسے بچا سکتے؟ اگر وہ بچا سکتے اپنے شہر کو بچاتے. ان کا روزہ بھی ہل گیا بمبوں کی وجہ سے. اپنے روزے کو بچاتے، شہر کو بچاتے. جہاں جاتے تو تالاب پانیاں کھا کے سمندر میں جاتے، کوئی نہیں پھر مارتے ہاں بھی کچھ کر سکتے، کیا ہے کچھ بچا لیا اپنوں کو. وہ سارے ایسی تباہی کی مار مار کے اللہ. تو میرے بھائیوں، مشکلوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے کون بچاتا ہے؟ صرف اور صرف کون ہے بچانے والا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ. پریشانی تکلیفوں صرف اور صرف اللہ بچاتا ہے. اللہ پہلے شیطان انسانی شکل میں آ کے سامنے آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا، سامنے آ کے. تو اب نہیں آتا. یہ ایک لفظ کتاب ہے عربی کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان ایک کسی اللہ والے سے ملا تو اس اللہ والے نے کہا کہ تو لوگوں کو قتل کرا رہا ہے، لڑائی کرا، جھگڑے کراتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے؟ تو شیطان نے کہا میں نہیں کراتا، میں تو وسوسہ ڈالتا ہوں یا تو میں انگلی لگا دیتا ہوں
آپ ہی لڑ رہے ہیں، لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، میں تو نہیں جھگڑا کراتا، میں صرف ایک انگلی لگا دیتا ہوں. انہوں نے کیسے انگلی لگا؟ انہوں نے کہا میں تم چلاتا ہوں. کوئی شیرے کی دکان تھی، کوئی حلوائی وغیرہ کی، تو وہاں وہ چلے گئے. تو اس نے شیطان نے شیرے کے ڈرم میں سے ایک ایسی انگلی شیرے میں لگائی اور ایسے لگا دیا، شیرہ لگا دیا. تو شیطان نے کہا دیکھتا ہے آدمی یہاں کیا ہوتا ہے. تو شیرے پہ ایک مکھی آ گئی، مکھی پہ ایک چھپکلی آ گئی، چھپکلی پہ ایک بلی آ گئی ہے جی. تو بلی پہ کتا آ گیا، کتے نے بلی کو مار دیا. تو یہ بلی کا مال کتے کو مار دیا ہے جی. وہ کتے کے مال سے میں آپ اس کو مار دیا. دونوں قبیلے میں ایسی لڑائی لکھا ہے 20,000 آدمی قتل ہو گئے. انگلی کی وجہ سے 20,000 آدمی قتل ہو گئے. شیطان نے کہا میں قتل انگلی لگائی. تو پہلے شیطان سامنے آتا تھا، برا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اب نہیں آتا. اب انسان لوگ ہی شیطان بن گئے، شیطان سے ہی بڑے شیطان بن گئے. وہ کام کر رہے لوگ کہ شیطان بھی شرمندہ ہو، شرمائے میرے جو بڑھ گئے اس سے بڑھ گئے. اب شیطان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کا کام پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. بھائی اللہ ہم کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے اللہ پاک ہم سب کو. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کا بہت بڑا واضح دشمن ہے. فرمایا ربکم اعلم بکم، کافر و مشرکو تم کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم رب کے علم میں ہو، نوٹس میں ہو، رب کے علم سے باہر نہیں تم کافر و مشرکو. اے یشاء یرحمکم، ہمارے رب کو پتا ہے کہ کون تم میں سے ہدایت کے قابل ہے، کون ہدایت کے قابل نہیں ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے گا تم کو ہدایت دے کے تم پہ رحم کرے گا. ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تمہیں ہدایت نہ دے کے تو تمہیں کیا دے گا؟ عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، محبوب ہم نے آپ کو ان کافروں مشرکوں پہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا. آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ سے ان کی ہدایت کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا. ہاں آپ کے ذمہ کیا ہے؟ میرا پیغام پہنچانا ان تک، یہ آپ کے ذمہ. باقی ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. ہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کے بھیجا ہے. جو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور جو اللہ کے محبوب کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بشیر و نذیر، بشارت دینے والا، ہدایت دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، جنت کی، جنت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. فرمایا مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ پہلے تو بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا، بشر کو نبوت مل ہی نہیں سکتی. اگر بالفرض بشر نبی ہو سکتا ہے تو پھر ابو طالب کا بھتیجی رہ گیا تھا نبوت کے لیے. وہ سردار ہوتا، وہ وڈیرا ہوتا عرب کا، وہ نبی ہوتا. یہی رہ گیا تھا ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے. پہلے تو بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا. وہ فرشتہ ہو اللہ کے فرشتے کو نبی بناتا. تو جو مان لو بشر کو نبوت مل گئی، پھر وہ وڈیرا سردار ہوتا، وہ چودھری ہوتا، ان کو ابو طالب کے بھتیجے کو اللہ پاک نے وہ دے دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب آپ کا رب بہت زیادہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ان کو جانتا ہے. کون ہدایت کے قابل ہے، کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، کون نبوت کے قابل ہے اور کون نبوت کے قابل نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پہ جس کو چاہا نبی بنا دیا، پھر نبی نہیں بنایا. فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے ہم نے جس کو پسند کیا، اور بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت بھی ہم نے دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے. اور ہمارے نبی حبیب اللہ ہے. ہمارے نبی سنت علماء نے خلیل
اور حبیب میں ونڈ کی ہے، فرق بتلایا ہے کہ خلیل کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے۔ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ہمارے نبی کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبور کتاب دی۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے داؤد کو زبور دی، محبوب آپ کو قرآن دیا، آپ کو قرآن عطا فرمایا۔ اللہ جب ایک مشرکین مکہ کے سامنے مسلمان اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، تو یہ کہتے تھے جو ہمارے معبود ہیں نا وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کرتے، صرف اللہ ہی حاجت روائی نہیں کرتا، مشکل کشائی ہمارے معبود جو ہیں وہ بھی حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، معبود ان کو کہہ دو کہ پکارو اللہ کے علاوہ ان کو جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں۔ محبوب کہہ دو کہ ان کو کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کا خیال ہے کہ وہ بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، ابو کہہ دو پکارو ان کو، پکارو ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں جن کو تو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم، کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن معبودوں کو، وہ تم سے تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر کیسے تمہاری تکلیف تم سے دور کریں گے؟ تم سے تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا تحویلا، تمہاری تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی ایک بر سے بیماری اٹھا کسی اور کو مسلط کر دے، تم میں سے کسی کو بھوک ہے وہ بھوک اٹھا کسی اور کو بھوکا کر دے، اور کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا تم میں سے وہ مصیبت اٹھا کسی اور پہ بدل دے، یعنی وہ تمہاری تکلیف کو بدل بھی نہیں سکتے اور نہ دور کرنے کا وہ اختیار ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب اختیار کس کے پاس ہیں؟ تکلیفوں کو دور کرنا، پریشانیوں سے بچانا، تکلیفوں سے بچانا، عزتیں دینا، ذلیل و خوار کرنا، بار سے برسانا، یہ ما فوق الاسباب جتنے بھی اختیار ہیں یہ نبیوں ولیوں فرشتوں کے پاس نہیں۔ ما فوق الاسباب جتنے بھی اختیار ہیں کس کے اختیار ہیں؟ کلی اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن نبیوں ولیوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں مشرک، تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ نبی ولی تو اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ جن کو نبیوں ولیوں یہ پکارتے ہیں وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کے ہاں ایک قرب تلاش کرتے ہیں۔ وہ اس کوشش میں ہے کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کوشش میں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، اس کوشش میں ہے تو یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ وسیلے کا عربی معنی ہوتا ہے قرب، یعنی وہ اپنے رب کی بات کر کے نبی ولی اللہ کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ قرب، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کا ایک مقام مل جائے، وہ تو اس کوشش میں ہے، اس فکر میں ہے۔ اور وسیلے کا معنی اردو میں ہوتا ہے ذریعہ، ذریعہ۔ تو میرے بھائیوں قرآن سارا پڑھ لیں آپ، ولیوں کی دعائیں کچھ پڑھ لیں آپ، اندر کچھ آگے آئیں گی۔ ولیوں کی دعائیں بھی ہیں، نبیوں کی دعائیں بھی ہیں قرآن کے اندر۔ کسی ولی نے کسی جونیئر نبی کے ذریعے اللہ سے نہیں مانگا، ہم وسیلہ کہتے ہیں، صدقہ فاعل کہتے ہیں، بات سمجھو۔ قرآن موجود ہے اللہ کا 30 پارے، ان میں نبیوں کی دعائیں ہیں، ولیوں کی دعائیں میں سینکڑوں دعائیں موجود ہیں۔ کسی ولی نے کسی جونیئر نبی کے طفیل یا صدقے کے ذریعے سے اللہ سے نہیں مانگا، اور کسی جونیئر نبی نے سینئر نبی کے طفیل صدقے سے، واسطے سے، وسیلے سے نہیں مانگا۔ اور نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں،
نماز کے اندر بھی ہم کسی وسیلے صدقے تو خیر سے نہیں مانگتے، نہ کسی نبی کی دعا نہیں کیا کہ نا وہ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے کہ نا کہ پروردگار ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، کتنی بڑی دعا ہے، سب مانگتے ہیں، اللہ کے نبی نے مانگی، صحابہ کرام نے، آل رسول نے، یہاں کوئی نہیں ہے کہ ہم کو فلاں ولی کے ذریعے سے، فلاں نبی کے صدقے سے، فلاں بزرگ کو کہتے اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا ہے، کوئی ذکر کہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ وسیلہ صدقہ خود لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ جو اللہ پاک تو وسیلے پوڑیاں وہاں لگتی ہیں جہاں دوریاں ہوں، اللہ تو شان سے زیادہ قریب ہے کہ نا، یہاں پوڑی کیسے لگے گی، یہاں وسیلہ کیسا آ گیا؟ ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ کو پکارو، مانگو، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی، مانگو۔ تو فوت شدہ نبی ہو ولی اس کا وسیلہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہے نبی اس سے دعا کرا سکتے ہو، دعا کرو میرے حق میں، کوئی مومن ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نہیں بھی ولی، کوئی عالم ہے، کوئی اور عامل، اسے کہہ سکتے ہو میرے حق میں دعا کرا سکتے ہو۔ اور اسی طرح اعمال کا وسیلہ جائز ہے، اعمال کا، یہ کہہ سکتے اللہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اللہ اس ایمان کی برکت سے میرا فلاں کام کریے، صحیح ہے، اعمال کا وسیلہ، اللہ تو نے مجھے عقیدہ توحید نصیب فرمایا ہے، اس عقیدے کی برکت سے میری فلاں بیماری دور کر دے، اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کو قبول کر کے اللہ میری فلاں بیماری دور کر دے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، کوئی بھی نیک عمل ہے تو اس کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہو، اعمال کا وسیلہ، اللہ میں نے فلاں نیکی کی ہے، اگر یہ تیرے دربار میں قبول ہے اس کی قبولی کی برکت سے میری پریشانی دور کر دے، میرا فلاں کر دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹے کی پریشانی کا دور کر دے، یعنی اعمال کا وسیلہ جائز ہے، کسی فوت شدہ شخص کا ہو، نبی ہو، ولی ہو، اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بارش آئی، 3 آدمی غار میں، لیکن بارش سے بچنے کے لیے وہ 3 آدمی غار میں، اوپر سے پتھر آ گیا، غار کے منہ پہ تینوں باندھو، تو اب تینوں نے کہا کہ اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے کہ ایک ایک نیکی اللہ کے دربار میں پیش کرو تینوں، اور باقی آمین کہیں، تو دو نے، ایک نے نیکی پیش کی، دو نے آمین کہا، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، دوسرے نے پھر نیکی، اپنی نیکی پیش کی، پتھر پھر ہٹ گیا، اور تیسرے آدمی نے اپنی نیکی پیش کی اللہ کے دربار میں، عرض کی کہ اللہ میں ایک چرواہا ہوں، بکری چرانے والا ہوں، تو میرا معمول تھا کہ میں اپنا بکری چرا کے شام کو بکری کو دودھ نکال کے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، تو تجھ کو راضی کر تیری رضا کے لیے، تو ایک دن مجھے اندھیرا ہو گیا، میں لیٹ ہو گیا، تو میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے سو گئے اللہ پاک، تو میں نے بکریوں کو دودھ نکالا، دودھ برتن میں ڈالا اور ماں باپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ جب اٹھیں گے تو دودھ پیش کرو، تو میری بیوی نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، میرے باپ ہم سو گئے ہیں، ہمارے حصے کا دودھ دے ہمیں، بچوں کے حصے کا، میرے حصے وہ دودھ تو ہمیں دے، تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر میں نے تم کو آج دودھ پہلے دے دیا نا میں، تو میری روٹین میں فرق آ جائے گا، پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں تو روٹین میں فرق آ جائے گا کہ اللہ پاک ساری رات میں بھی بھوکا رہا، میرے بیوی بچے بھی، اور میں برتن میں دودھ ڈال کے اپنے ماں کے سر پہ کھڑا رہا، اللہ کی نیکی قبول ہے تو پتھر کو دور کر دے، پتھر پڑے گیا اور تینوں غار سے باہر آ گئے، یعنی اعمال کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے، میری فلاں نیکی اللہ اگر قبول ہے میں نے کی ہے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میری فلاں بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، میرے بیٹے کی پریشانی دور کر دے، میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، سفر میں جا رہا اس کی حفاظت، یعنی اعمال کا وسیلہ ہے، باقی فوت شدہ ہو، نبی ہو، ولی کوئی بھی ہو، اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام نے فوت شدہ نبی کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی، تو پہلے جب بارش کی دعا مانگتے اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کو لے کے آتے تھے دعا کے لیے، تو اللہ کے نبی وفات پا گئے، تو اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں پیش کیا، پر اللہ کے نبی کے چچا تھے حضرت عباس، اس کو دعا کے لیے لے گئے کہ اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو لے کے آتے دعا کے لیے، اب نبی ہمیں نہیں، ہم تیرے نبی کے چاچے کو لے کے آئے، نبی کا وسیلہ نہیں پایا، کسی کو کیا موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے چچا جو تھا حضرت عباس اس کو لے گئے اس دعا کرانے کے لیے، پہلے نبی کو، اور یہ دعا کی کہ اللہ ہم پہلے تیرے نبی کو لے کے آتے تھے تیرے دربار میں دعا کے لیے،
تیرا نبی نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اس کی برکت سے بات بن سکے۔ تو فرمایا یہ مشرک لوگ جن نبیوں ولیوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ نبی ولی تو اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کے یہاں قرب تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، ان کی کوشش ہے کہ کون سا ان کا زیادہ قریب ہے اپنے رب کے ہاں، یعنی اپنا قرب کے اندر وہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا قرب ہو جائے زیادہ، میں قریب ہو جاؤں اللہ کے زیادہ، میں قریب ہو جاؤں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کا ہمارے یہاں کہ جب تمہارے معبود جن کو تم نے معبود بنایا نبیوں ولیوں کو عابد ہیں، اللہ کی بات کریں، وہ معبود کیسے ہو گئے جب وہ اپنی پریشانی تکلیفیں دور نہیں کرتے، تمہاری پریشانی تکلیفیں دور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بیرجون رحمت، اور وہ امید رکھتے ہیں کس کی؟ اس کی رحمت کی۔ نبی ولی یہ سب کس کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور اس کے عذاب سے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں۔ یعنی جن کو تم معبود بنا رہے ہو وہ تو عابد ہے، معبود ہے، عابد معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کی اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ وہ اللہ کے برابر کیسے ہو گئے؟ کیسے بڑھ گئے اللہ کے شریک کو؟ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے یہ ڈرنے کی چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جتنی بھی بستیاں ہیں نا کافروں مشرکوں کی، اللہ پاک فرما رہے ہم قبل یوم القیامت مہلکو، قبل یوم القیامت، ان تمام کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں گے۔ جتنے بھی کافروں مشرکوں کی بستیاں ہیں قیامت آنے سے پہلے اللہ پاک کیا کرتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یا او معذبو عذاب شدید، یا ان کو پھر عذاب دیں گے، ہلاک نہیں کریں گے، سخت عذاب دیں گے۔ ہاں جی، امریکہ جو ہے یہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، اس کی ہلاکت کا بھی اللہ پاک نے ایک وقت رکھا ہے، جب وقت آئے گا نا اس کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ اب روس جیسے برباد ہو گیا، روس کو برباد کر کے بڑی طاقت تھا بنا ہوا، وہ امریکہ ہی برباد کر دے گا اللہ پاک، یہ کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، قیامت سے پہلے جتنی کافروں مشرک بستیاں کیا کر دے گا اللہ ان کو تباہ کر دے گا، تباہ نہیں کرے گا، سخت عذاب دے گا اللہ ان بستیوں میں رہنے والوں کافروں مشرکوں۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اس ہلاکت کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہلاک ہوگی یہ بستیاں، اللہ ان کو ہلاک کر کے رہے گا، عذاب دے کے رہے گا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، اور نہیں روکتی ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کوئی چیز مگر ایک بات۔ مکے کے مشرک کہتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہو سچے تو یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دو، باقی پہاڑوں یہاں سے ہٹا دو، زمین بنا دو، ہم یہاں کھیتی باڑی کیا کریں، پھر ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے موجود بہت زیادہ فرمائے دیں گے ہدایت کے لیے، لیکن فرمائشی موجہ طلب کرتے تھے، فرمائشی موجہ یہ ہمارا موجہ پورا ہو جائے، یہ فرمائشی موجہ پورا ہو جائے، صفا پہاڑ کیا بن جائے؟ سونے کا، اور پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، زمین بن جائیں، کھیتی باڑی کیا کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بابو اگر چاہتے ہو نا تو ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں، مشرک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں فوراً اگریش کرتے بولے دے دیتے ہیں، اگر چاہتے ہو ان کا فرمائشی موجہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن پھر اگر ایمان نہ لائے فرمائشی موجے کے بعد پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی یہ فرمائشی موجہ نہیں چاہیے، ان کو ڈیل دے دو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہم کو کوئی چیز نہیں روکتی اپنی آیتیں بھیجنے سے، نشانیاں بھیجنے سے، الا ان کذب بها الاولون، مگر ایک چیز کہ تکذیب کی ہے ان کی پہلے لوگوں نے فرمائشی موجزے طلب کیے تھے، کہ فرمائشی موجزوں کو دکھا دیے پھر ایمان ان کو برباد کر دیا گیا۔ اگر یہ مکے کے کچھ لوگوں کا جو فرمائشی موجز کو پورا کر دیا ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا بھی بیڑا گرک کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کیا ہے فرمائشی موجزہ ان کا پورا نہیں کرتے۔ فرمایا وآتینا ثمود الناقہ، تو ہم نے دی قوم سمود کو اونٹنی، فرمائشی موجزہ ان کا پورا کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑ میں ایک حاملہ کعب اونٹنے نکلے بچہ جنے، پھر ہم جی فرمائشی موجہ طلب کیا تو اللہ پاک نے ان کے فرمائشی موجہ پورا کر دیا کہ ہم نے قوم سمود کو ناک کا اونٹنی دی تھی، وہ سرا جو روشن
دلیل تھی، روشن معجزہ تھا، واضح معجزہ تھا، پھر کیا ہوا؟ فضلہم بیا، اس کو انہوں نے ظلم کیا، ان کو قتل کر دیا، اور اس قتل کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں یعنی فرمائشی معجزے الا تخویفا، ڈرانے کے لیے۔ ہاں، کہ اگر فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود تم ایمان نہیں لاؤ گے پھر کیا کر دیے جاؤ گے؟ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب کہا ہم نے واسے آپ کے بے شک رب آپ کے رب نے گھیرا ہوا ہے لوگوں سے۔ اللہ کے نبی جب توحید کی دعوت ہے، لوگ مخالف بن گئے، دشمن بن گئے اللہ کے نبی کے، اللہ پاک نے فرمایا میرے بابو گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے دشمن ہے نا مخالف، ان کو آپ کے رب نے کیا ہے گھیرا ہوا ہے، یہ رب کے گھیرے میں ہے، آپ گھبرائے نا، آپ کا رب ان سے آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے حفاظت کی ہے۔ مکہ کے اندر دشمنوں نے مخالف بڑا زور لگایا نبی کو شہید کر دیے جائے، اللہ نے بچایا۔ مدینے کے اندر بھی اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، پورے دن کے اللہ پاک نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور نہیں بنایا ہم نے دکھلانے کو وہ دکھلانا کہ دکھلایا ہم نے آپ کو، مطلب کیا ہے؟ معراج کی رات جو اللہ پاک نے نشانیاں دکھلائی ہیں نا، اللہ پاک ہمارے اس لیے دکھلائی الا فتنۃ للناس، تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، کون مانتا ہے ان کو کون نہیں مانتا۔ معراج کی رات جو ہم نے آپ کو دکھلائی نشانیاں اپنی قدرت کی، تو اس لیے دکھلائیے تاکہ لوگوں کیا ہو؟ آزمائش ہو، امتحان ہو، کون ان نشانیوں کو مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے تو بتلایا اپنے ساتھیوں کو، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، مجھے وہاں نماز پڑھی پڑھائی ہے نبی کو، وہاں سے پہلا آسمان دوسرا پھر جنت جہنم سب چیزیں دیکھی ہیں۔ تو ابو جہل یہ بھی وہی رہتے تھے، ان کو بھی پتا چل گیا، یہ دوڑا وہ صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر مجھے یہ بتلا، اگر وہ آدمی کہے رات کے ایک حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں چلا گیا، وہاں سے پہلے آسمان پہ دوسرے پہ پھر جنت دیکھی، جنت مان لے گا؟ تو اس صدیق نے فرمایا کہ یہ بات کون کرتا ہے؟ خدا نے کہا یہ تیرا نبی بات کرتا ہے۔ اور صدیق نے فرمایا اچھا اگر میرا نبی یہ بات کرتا ہے، ابو جہل تو جھوٹا، تیری بات بھی جھوٹی، میرا نبی سچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ابو بکر انت الصدیق، انت الصدیق، آج کے بعد تو صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہم نے کیا ایک امتحان بنایا لوگوں کو، جو نشانی ہم نے آپ کو میراث کی رات دکھلائی۔ اور والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، وہ درخت بھی ان کے لیے امتحان بنایا قرآن میں جس میں لعنت کی گئی ہے۔ قرآن نے زقوم کے درخت کو بیان فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت ہے جہنم میں، تو اسے جہنمی کھائیں گے، جو اس کا پھل پھول ہوگا اسے جہنمی کھائیں گے۔ تو مشرکوں نے کہا لو جی کہتے ہیں مسلمان کہ جہنم میں آگ ہے، تو آگ میں درخت بھی کہہ رہے ہیں، آگ میں درخت بچ سکتا ہے آگ کے اندر؟ یہ کہہ رہے ہیں آگ ہے جہنم کی بڑی تیز ہے، اس میں کیا ہے؟ زقوم کا درخت بھی ہے۔ آگ میں درخت کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ باقی آگ میں درخت نہیں باقی رہ سکتا، لیکن جب اللہ باقی رکھے پھر ہر شے باقی رہتی ہے۔ یہ تو اللہ نے باقی رکھنا ہے نا، اور کوئی نہیں باقی رکھ سکتا آگ میں کوئی شے، جلا دے گی سب کو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام باقی رکھا کہ نا، جب اللہ باقی رکھے گا آگ میں پھر ہر شے کو رکھ سکتا ہے۔ دن قیامت کے اس میں آتا ہے اگر قرآن کے حافظ کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، کچھ نہیں کہے گی کہ اللہ اس کے پیٹ میں تو قرآن ہے میں کیسے جلاؤں اس کو۔ آگ میں کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی نہ قدرت، لیکن جس کو اللہ باقی رکھے وہ کیا باقی رہتی ہے، تو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ بھائی ایمان مشرک جو تھے نا اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے تھے، بھائی ایمان اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی قوت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کبریائی کو نہیں، اللہ کی عزت کو نہیں مانتے تھے۔ اور اب بھی لوگ یہ اللہ کو چھوڑ کے باپوں کے پیچھے پڑے، یہی بات ہے۔ اللہ کی عظمت آئے ہو دل میں، اللہ کی طاقت قوت بڑائی ہو کہ جو چاہتا اللہ کر سکتا ہے، باپوں کی طرف کیوں جائیں؟ ادھر سے کا تعلق ہٹ گیا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں، جو کہ نبیوں ولیوں کے پاس ہے بس ان سے مانگو، بس عقیدہ بنا دیا لوگوں نے کہ اللہ نے جو تھا وہ نبیوں ولیوں کو دے دیا، نبی ولی فوت ہو گئے ان لوگوں کا کام کرتے رہتے، عقیدہ بنا دیا، اسی لیے اللہ سے نہیں کو مانگتے، بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، نبیوں پیروں سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی عزت نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے دل میں، اللہ کی بڑائی کبریائی ہے اور اللہ کی طاقتیں قوتیں نہیں ہیں دل کے، یہ نکل گئی۔ فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ
فما یزیدہم، ان کو ہم دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ڈراتے ہیں ان کافروں مشرکوں کو، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، نہ زیادہ کیا دنیا اور آخرت کے ڈراووں نے ان کو مگر بہت بڑی سرکشی میں بڑے ہیں، جتنا ڈرایا ان کو اتنے سرکشی میں بڑے ہی، جتنا ان کو ڈرایا آخرت اور دنیا کے عذابوں سے اللہ فرمانے یہ ڈرے نہیں بلکہ سرکشی میں بہت بڑے ہیں یہ لوگ۔ کافر جو تھے مشرک یہ کفر شرک میں بڑے پکے تھے، اور مومن ایمان میں پکے تھے، مومن ایمان میں پکے تھے، یہ کفر شرک میں پکے تھے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ایمان ہو ابو بکر صدیق جیسا، کفر ہو ابو جہل جیسا، منافقت نہیں ہونی چاہیے، ابو بکر ایمان میں پکا اور ابو جہل کفر میں پکا۔ ابو جہل نے نبی کی بات نبی سے سن کے نبی کی بات کی تکذیب کی، زندیق بن گیا، اور ابو بکر صدیق نے نبی کی بات ابو جہل سے سن کے نبی کی بات کی تصدیق کی تو ابو بکر بابا کتنے جا رہا العالم۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي محبوب کہہ دو واسطے میرے بندوں کے یقول الذی احسن کی وہ بات کریں اچھے طریقے سے، ان الشیطان ینزغ بین، بے شک شیطان جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے درمیان ان کے، اور ان الشیطان بے شیطان جو ہے یہ ہے واسطے انسان کے بہت بڑا دشمن۔ ربکم اعلم بکم، رب تمہارا بہت زیادہ جانتا ہے تم کو کافر و مشرکو، ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے گا تم کو ہدایت دے گا تو پھر رحم کرے گا، اور چاہے گا یعذبکم، ہدایت نہ دے گی تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، نہیں بھیجا محبوب ہم نے آپ کو ان پہ ذمہ دار بنا کے، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا، آپ کی ذمہ صرف پہنچانا ہے میرا پیغام، باقی ہدایت دینا، منوانا، کلمہ پڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وربک، اور رب آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے جو آسمانوں میں زمین میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور بتاتا ہے فضیل دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ، وَآتَيْنَا داؤد زبور، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، محبوب کہہ دو پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا خیال کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو نہیں اختیار رکھتے تم سے تمہاری تکلیف دور کرنے کا، ولا تحویلا، تمہاری تکلیف کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ مشرک وہ ہے، یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ جن کے معبود ہیں نبی ولی، تو کیا کرتے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، وہ جس کوشش میں ان کا کون سا زیادہ قریب ہوگا اللہ کے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ان عذاب ربی کان محذورا، بے شک آپ کا رب کے عذاب، آپ کے رب کا عذاب جو یہ کیا ہے؟ یہ ڈرنے کی چیز سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جتنی بھی کافر و مشرکوں کی بستیاں ہیں اللہ پاک ہمارے قیامت سے پہلے ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبو عذاب شدیدہ، یا ان کو ہم عذاب دیں گے عذاب سخت۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روک دی ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کوئی چیز، الا مگر ایک بات کہ ان کذب بها الاولون، تکذیب کی ہے پہلے لوگوں نے، فرمائشی بوجھ ہوگی پہلے نے کیا، اب اگر ان کا فرمائشی بوجھ پورا کر دیا گیا تو ایمان نہ لائے تو ان کو برباد کر دی، اس وجہ سے ہم ان کے فرمائشی بوجھ پورے نہیں کرتے۔ وآتینا ثمود الناقۃ، اور دی ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی موسیدہ، وہ روشن دلیل تھی، فظلموا بها، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو قتل کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، کہ اگر فرمائشی معجزے پورے ہونے کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے، کفر شرک کو نہیں چھوڑو گے، پھر برباد کر دی جاؤ گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے واسطے آپ ان ربک، بے شک رب آپ کے رب نے احاطہ بالناس، لوگوں کو گھیر رکھا ہے، وما جعلنا الرؤیا التي، اور نہیں بنایا ہم نے دکھلانے کو، وہ دکھلانا کہ دکھلایا ہم نے آپ کو معراج کی رات، الا فتنۃ للناس، اس دکھلانے کو کیا بنایا ہم نے؟ امتحان بنایا لوگوں کا، کہ معراج کی رات کی نشانی دیکھی ان کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اور والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پہ لعنت کی قرآن میں، زقوم کا درخت ہے، تو یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے بیان فرمایا یہ بھی ایک امتحان ہے، کون اس کو مانتا ہے، نہیں مانا مشرکوں نے۔ آگ میں درخت کیسے رہ سکتا ہے؟
نہیں رہ سکتا باقی آگ میں، لیکن اللہ رکھے آگ میں، پھر ہر سے رکھ گیا، پھر ہر سے باقی رکھی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ ڈراتے ہیں ہم کو دنیا اور آخرت آنکھوں سے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پس نہ زیادہ کیا ڈراؤوں نے ان کو مگر کس میں؟ بہت بڑی سرکشی میں۔ جتنے جیسے جیسے ان کو ڈرایا جاتا رہا ویسے ویسے سرکشی میں بڑھتے رہے۔ اللہ پاک خیر نصیب۔ آج بھائیو صبح کون کون سے آئے تھے بھائی نماز میں؟ سب آپ آئے تھے ماشاء اللہ؟ تو گھر پورے کو گنجائش ہے بھائی اصغر آپ بھائی ماشاء اللہ آئے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھی بھائی آئے ماشاء اللہ، 6 سب آپ ماشاء اللہ۔ کل 100 روپیہ دیا دے نہیں رہے جی، اور بھائی سب ساتھی آئے تھے ماشاء اللہ۔ اللہ کے بندے نہ چھوڑو نماز یہ سونا نہیں تھے بس ستا رہا تھا کتنے ہو بھی مجھے پڑھ لے گا بعد میں ٹھیک ہے، باقی سونا جہاں ستا ہے کون تو مانا چلے جی جزاک اللہ۔ دسترخوان میں سب ساتھی